الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حضرات کے سامنے تعریف کا قصہ میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مل جانے کے بعد مکہ معظمہ میں 9 برس تک قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، اور لیکن تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے اور تھوڑے سے ایسے لوگ جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، آپ کی مدد فرماتے تھے۔ انہی نیک دل لوگوں میں ایک ابو طالب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر مدد فرماتے۔ 10ویں سال جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو مکہ کے کافروں کو کھلے مہار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ طائف میں قبیلہ شقیف کی ایک بڑی جماعت ہے، اگر یہ جماعت ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی تو مسلمانوں کو بہت مدد ملے گی۔ اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں سے ملاقات کی جو قوم کے سردار سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی کہ مہذب گفتگو کریں گے اور اچھی بات کریں گے، قوم کے سردار ہیں۔ جب بات چیت شروع کی تو ایک شخص نے کہا، اوہو، اللہ نے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا بولا، آپ کے سوا اور کوئی ملتا نہیں تھا۔ تیسرا بولا کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر واقعی آپ نبی جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے تو نبی کی بات سے انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، ان سے نا امید ہو کر دوسرے لوگوں سے آپ نے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا۔ جب دوسرے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی، کسی نے بھی آپ کی بات کو قبول نہ کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی اور بد اخلاقی کی، اور آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا، لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ گالیاں دے، تالیاں پیٹے اور پتھر مارے، یہاں تک کہ خون کے جاری ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیاں رنگین ہو گئے۔ تھوڑی آگے جا کر ان شریروں سے ایک باغ کے قریب میں آپ کو اطمینان ملا، آپ وہاں باغ میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ایک دعا فرمائی۔ دعا کا خلاصہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کسی اجنبی بیگانے کے جس کو آپ نے مجھ پر قابو دے دیا ہے۔ اے اللہ، کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ آپ کی ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ، آپ ضعفاء کے رب ہیں، میرے پروردگار ہیں، آپ میری مدد فرمائیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کیا۔ پھر آپ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ہے جس کے سپرد پہاڑوں کی خدمت ہے۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی قوم کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کو اللہ نے سنا ہے اور ان کے جوابات بھی سنے ہیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ ہاں،
جبریل علیہ السلام نے کہا اس فرشتے کو بھیجا ہے۔ پھر فرشتے نے عرض کیا مجھے بھیجا ہے، آپ جو حکم دیں آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو ملا دیں، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں وہ سزا دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم کریم ذات نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں، انشاءاللہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کی اولادوں میں سے قبول کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا۔ یہ اس ذات کے اخلاق ہیں جس کا ہم نام لیوا ہیں، جس کے ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پیرو بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، معمولی سی بات سے اس طرح بھڑک جاتے ہیں کہ گویا زندگی بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا ہے۔ ہمارے نبی کے کتنے اعلیٰ اخلاق ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔